Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانے کے خوف سے۔ اللہ کی رحمت؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی، اور صبا سے زیادہ اس نے یہ سوال اپنے آپ سے کیا تھا۔ ہاں، میں جب بھی اپنی امی کو اپنی اس خواہش کے بارے میں بتاتی تھی تو وہ مجھ سے یہی کہتی تھیں کہ تمہارا جیسا دل چاہے ویسی بن جاؤ، میں منع نہیں کروں گی، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ عورت جب تک پردے میں رہتی ہے وہ اللہ کی رحمت کے حصار میں رہتی ہے، دنیا والوں کی سازشوں اور شر سے محفوظ رہتی ہے، اور جب وہ اللہ کی حدود کو توڑ کر بے حیائی کو اپنا لے تو پھر وہ چاہے جو کرے، اللہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور اس کی رحمت سے محروم ہو جانے کا مطلب جانتی ہو؟ وہ سانس لینے کو رکی تھی۔ تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا۔ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے نا، یہ دنیا اس کی رہتی ہے نہ آخرت۔ بس یہی ایک خوف تھا جس کی وجہ سے میں نے اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پائے رکھا۔ میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو میں دنیا کی محبت کو رکھ لیتی یا اللہ کی۔ چناؤ کرنا آسان تھا، میں نے اپنے لیے اس محبت کو چنا جو مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہے گی۔ وہ بات مکمل کر کے پرسکون انداز میں بیٹھ گئی۔ اب مانی خاموش تھی، اس کی الجھن ختم ہو چکی تھی۔ سادہ سی بات تھی جو پچھلے کئی دنوں سے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انسان کی مشکلات اور الجھنیں تب تک ہی ہوتی ہیں جب وہ ہر بات پر یہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر جب انسان لوگوں کو چھوڑ کر یہ سوچنا شروع کر دے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اسے کیا پسند اور ناپسند ہے، تو اس کی سب الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور امانی کو بھی اب یہی کرنا تھا۔ خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد فرط جذبات میں امانی نے صبا کو گلے لگا لیا، اور وہ دونوں بہت دیر تک آنسو بہاتی رہیں، امانی اپنی گزشتہ زندگی پر اور صبا اپنی دیرینہ خواہش کے پورا ہو جانے پر۔ آپ کا آرڈر سر۔ اس نے ڈش میں سے بریانی کی ایک پلیٹ نکال کر مسٹر جانسن کے سامنے رکھ دی۔ اور یہ آپ کے لیے مسز جانسن۔ دوسری پلیٹ مسز جانسن کے سامنے رکھنے کے بعد وہ دیگر لوازمات میز کے درمیان میں سجا کر اسے یکسر نظر انداز کیے ہوئے واپس پلٹ گیا۔ کچھ سیکنڈز میں ایک اسی طرز کی یونیفارم پہنے ہوئے ایک اور ویٹر اس کے پاس آیا اور اسے اس کا آرڈر پوچھنے لگا۔ اتنی لا تعلقی؟ کیا اس نے مجھے دیکھا نہیں؟ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید اسے میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ ہاں یہی بات ہے، اس کی شکل بتا رہی ہے۔ وہ کرب سے سوچ رہی تھی۔ میڈم آپ کا آرڈر؟ ویٹر نے دوبارہ اسے پکارا۔ سینڈی کیا ہوا بیٹی؟ مسز جانسن اسے یوں کھویا ہوا دیکھ کر پوچھے بنا نہیں رہ سکی، مگر وہ فوراً مسکرا دی کیونکہ وہ ان کی دعوت میں بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو یہاں کا سب سے بیسٹ کھانا ہے وہ لا دیں۔ وہ ویٹر کو دیکھتے ہوئے بولی، بیسٹ تو الہان کے ہاتھوں سے بنی یہ بریانی ہی ہے، پھر تم یہی ٹرائی کر لو۔ ویٹر سے پہلے مسٹر جانسن بول پڑے۔ ٹھیک ہے، وہی لے آئیں، اس نے ویٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی بات پر سر ہلاتا جانے کے لیے مڑ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس ہو کر واپس آ گیا اور اس کے مسٹر جانسن کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا، اس کے بالکل سامنے۔ وہ دوبارہ جھیل میں تیرتی کشتیوں کو دیکھنے لگی۔ کیسی بنی ہے مسز جانسن؟ ہمیشہ کی طرح لاجواب۔ وہ دونوں میاں بیوی اس کے ہاتھوں کا بنا دیسی کھانا نہایت دلچسپی سے کھا رہے تھے، اور وہ اسے یکسر نظر انداز کیے ہوئے ان کے ساتھ معمول کی باتوں میں مشغول تھا۔ حتک اور شرمندگی کا احساس مسلسل اسے گھیرے ہوئے تھا جو وہ اپنے رویے سے دلا رہا تھا۔ اگر اسے مسٹر جانسن کا خیال نہ ہوتا تو وہ وہاں ایک پل نہ رکتی، مگر یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، بہت بڑی کر دی تھی۔ وہ اپنے بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستے ہوئے سوچنے لگی، جن کو سرد ہوا بار بار اڑا کر اس کے چہرے کے سامنے لا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ویٹر نے اس کی اور الہان کی پلیٹیں لا کر ان کے سامنے رکھ دیں۔ سینڈی کھا کر دیکھو، تمہیں ان سے محبت ہو جائے گی اور تمہارا دل کرے گا کہ تم الہان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی یہ ڈش روز کھاؤ، مسز جانسن نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مسز جانسن کی تعریف سن کر وہ بامشکل مسکرا سکی۔ وہ تینوں پھر سے باتوں میں مشغول ہو چکے تھے اور وہ خاموشی سے پلیٹ میں چمچ گھماتے ہوئے جھیل کے تاریک پانی کو دیکھ رہی تھی، جس میں اب ایک بھی موٹر بوٹ موجود نہیں تھی۔ 5 منٹ بعد جب وہ اپنے اندر امڑتے آنسوؤں کے سیلاب کو روکنے میں ناکام ہو گئی تو وہ ان سے معذرت کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو سینڈی؟ تم نے تو ایک نوالا بھی نہیں کھایا بیٹی۔
مسز جانسن نے اس کی پلیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا جس میں چاول جوں کے توں پڑے تھے۔ مجھے ایک ضروری کام پر جانا تھا مگر ذہن سے نکل گیا۔ آپ لوگ ڈنر انجوائے کریں، میں اپنا کام نپٹا کر گھر چلی جاؤں گی۔ اور کھانا؟ مسٹر جانسن بول اٹھے، مجھے چاولوں سے الرجی ہے۔ وہ مڑے بغیر کہہ کر تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ شاید اسے اپنے باپ کی تلاش کے سلسلے میں کوئی کام ہوگا۔ آپ لوگ دوبارہ کھانا شروع کریں، الہان نے مسز جانسن سے کہا جو اس کے یوں چلے جانے پر بہت پریشان دکھائی دینے لگی تھی۔ میں سویٹ ڈش سرو کرواتا ہوں۔ وہ کچھ منٹ بعد اٹھ کر ریسٹورنٹ کی اندرونی بلڈنگ میں چلا گیا اور وہاں موجود ویٹرز کو کچھ ہدایات دینے کے بعد ریسٹورنٹ سے نکل کر تیزی سے ہیڈسن روڈ کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں موجود بس اسٹینڈ پر پہنچنے کے بعد اس کا شک ٹھیک نکلا۔ وہ وہیں رکھے ہوئے بینچ پہ اکیلی بیٹھی تھی، شاید رو بھی رہی تھی۔ دور سے دیکھنے پر تو اسے یہی محسوس ہوا تھا۔ پھر وہ دبے پاؤں چلتا ہوا اس سے کچھ فاصلے پر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے میں تھا۔ تمہاری بدتمیزی کا جواب۔ اس کے آنسو اب تھم چکے تھے اور وہ سپاٹ لہجے میں بول رہی تھی، میں نے کیا کیا؟ وہ یکسر انجان بن گیا، اور سنڈرا جو پہلے سامنے براڈ وے کو دیکھ رہی تھی اب حیرت سے اسے دیکھنے لگی، مگر الہان ہنہوس سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں کیا تھا تو میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم جتنی جلدی ہو سکے ہماری زندگیوں سے چلی جاؤ، وہاں جہاں سے تم آئی ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں اردو بول رہا تھا۔ اس کی آواز کرب زدہ لگ رہی تھی۔ سنڈرا ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، پھر وہ اس کو دیکھے بغیر وہاں سے اٹھا اور ریسٹورنٹ کی جانب مڑ گیا، اور جاتے جاتے وہ سنڈرا کو الجھنے کے لیے ایک اور سوال دے گیا تھا۔ 2 دن ہو چکے تھے وہ طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ زارا البتہ اسٹور جا رہی تھی۔ ان دنوں میں اس نے احمد سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ اسے ہر حال میں اس ساری صورتحال سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا تھا۔ انہی سوچوں میں گم ہو کر وہ بیڈ پر چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی جب حیدر نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ باجی ابو آپ کو بلا رہے ہیں۔ حیدر نے دستک دینے کے ساتھ ہی اسے مطلع کیا۔ وہ اس کی بات سنتے ہی چونک کر اٹھ بیٹھی۔ یکدم اسے اس خوف نے گھیر لیا کہ کہیں زارا نے اس کی شکایت نہ لگا دی ہو۔ باجی جلدی آئیں، ابو بہت غصے میں ہیں۔ حیدر کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ آ رہی ہوں حیدر، ابو سے کہو بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ کر اپنے ابو کے کمرے کی طرف چل گئی۔ السلام علیکم ابو، اس نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، اندر آ جاؤ۔ ناک پر اینک ٹکائے اپنی حساب کتاب والی ڈائری کھولے امین چودھری سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ بیٹھو۔ انہوں نے اسے اپنے قریب ہی بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ تمہارے اسٹور کی سیل اس بار اتنی کم کیوں ہوئی ہے روزی؟ وہ ڈائری کے صفحے الٹ پلٹ کرتے ہوئے بولے۔ یہ سوال سنتے ہی اس کا دل بیٹھ گیا۔ سیل تو اس بار بھی ہمیشہ جتنی ہی ہوئی تھی، مگر وہ اس میں سے احمد کو 3-4 بار مرتبہ اپنی اچھی خاصی رقم بھجوا چکی تھی، جس کی وجہ سے اس مہینے کی کل آمدن گزشتہ مہینوں سے کم تھی، اور اس نے حماقت یہ کی تھی کہ وہ ریکارڈ میں تو اصل آمدن کا درج کر چکی تھی، جبکہ حقیقت میں موجود رقم اس سے کئی گنا کم تھی۔ اف، میں اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی۔ اور یہ دیکھو، امین چودھری نے ایک بل اس کے سامنے رکھا، لینڈ لائن کا بل پہلے کبھی اتنا زیادہ نہیں آیا۔ اس بار تم نے ایک پاکستانی نمبر پر بہت زیادہ کالز کی ہیں۔ کس کا ہے یہ نمبر؟ اوف خدایا، ابو تو سارا ریکارڈ ہی نکلوا کر لے آئیں۔ اس کا دل بھور میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ روزی، میں تم سے بات کر رہا ہوں بیٹا، بتاؤ کیا بات ہے؟ امین چودھری سراپا سوال بنے اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول دے، مگر پھر ایک خیال کے تحت اس نے امین چودھری سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پتہ نہیں دوبارہ اسے ایسا موقع ملتا بھی کہ نہیں۔ اس نے گہری سانس لے کر بولنا شروع کر دیا۔ ابو، میں ایک لڑکے سے بات کرتی رہی ہوں۔ وہ رقم بھیجنے والی بات گول کر گئی تھی۔ کس لڑکے سے؟ امین چودھری کا بدترین خدشہ درست ثابت ہوا تھا، مگر اپنے اندر اٹھتے ابال پر قابو پاتے ہوئے وہ بظاہر پرسکون ہی لگ رہے تھے۔ احمد نام ہے اس کا، پاکستانی ہے، لاہور میں رہتا ہے۔ ابو، میں اسے پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور اگر امین چودھری کی کوئی اور بیٹی ان سے یہ بات کہتی
تو شاید وہ اس کے منہ پر اب تک تھپڑ بھی چڑھ چکے ہوتے، مگر سامنے روزی تھی، اس لیے وہ بامشکل ضبط کیے بیٹھے رہے۔ میں تمہارا رشتہ طے کر چکا ہوں اور تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گا، وہ سپاٹ لہجے میں بولے۔ مگر ابو، میں اشفاق سے شادی نہیں کروں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ تم مجھے انکار کرو گی؟ وہ سخت گیر لہجہ اختیار کر چکے تھے۔ ابو، وہ مجھے پسند نہیں اور میں اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت تو میرا دین بھی دیتا ہے۔ آپ بس ایک بار احمد سے بات کر لیں، وہ بہت اچھا ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ ایک ایسا لڑکا جس کو تم ٹھیک سے جانتی نہیں، جس کے آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا، جس کو تمہاری زندگی میں آئے 4 دن بھی نہیں گزرے، اس کی وجہ سے تم مجھ سے بغاوت کر رہی ہو، میرے کیے گئے فیصلوں پر اعتراض اٹھا رہی ہو۔ وہ غصے سے دھاڑے۔ شاید انہوں نے زندگی میں پہلی بار روزی پر غصہ کیا تھا۔ بغاوت نہیں کر رہی ہوں ابو، بس آپ سے اپنی خوشیوں کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ قسم لے لیں ابو، میں کسی اور کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ آپ ایک بار اس سے مل لیں پلیز۔ وہ امین چودھری کے غصے سے خوفزدہ ہو کر ان کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی۔ تم نے میرے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے تم لوگوں کو ہر سہولت دی، ہر ناز نخرا اٹھایا اور بدلے میں صرف تم سے اتنی سی بات کہی کہ میرا سر مت جھکنے دینا، اور میرے سر میں خاک ملائی بھی تو کس نے؟ میری اس بیٹی نے، جس کو میں نے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وہ افسردگی سے بول رہے تھے۔ ابو، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ کا سر جھکے۔ وہ امین چودھری کے پیروں کو پکڑے ہوئے رو رہی تھی۔ جب میں اپنے بھائی کے گھر سے یہ کہہ کر رشتہ توڑوں گا کہ میری بیٹی کو کوئی اور لڑکا پسند ہے، تو وہاں میری عزت کے جھنڈے لگ جائیں گے نا، سب مجھ پر تھوکیں گے کہ امین چودھری زبان دے کر مکر گیا، اس کی بیٹی پرائے مرد سے چکر چلاتی پھر رہی ہے۔ کتنا بھرم بنایا ہوا تھا میں نے اپنے خاندان والوں پر کہ مغربی معاشرے میں رہ کر بھی میری بچیاں ان کی بچیوں کی طرح شریف اور باکردار ہیں، مگر تم نے… دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور چلی جاؤ، وہ دوبارہ غصے سے چلائے، جس پر روزی ڈر کے مارے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رقیہ بھی خوفزدہ سی دروازے کے پاس کھڑی ہو کر سب سن رہی تھی، اور امین چودھری کے ہاتھوں لگنے والی اپنی کلاس کا سوچ کر ان کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ امین چودھری بے بسی سے اپنی کن پٹیوں کو مسلتے ہوئے ان کے گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ روزی کی آنکھوں میں موجود بغاوت کو دیکھ چکے تھے۔ ان کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا کہ روزی ایسا کر سکتی ہے، مگر یہ بہرحال حقیقت تھی۔ مجھے اب جلد از جلد روزی کو پاکستان لے جا کر اس کی شادی کر دینی چاہیے، تاکہ وہ کوئی اور ایسا قدم نہ اٹھا سکے جس سے میری عزت خاک میں مل جائے۔ ہاں، بس ایک یہی راستہ ہے اس کا پیچھا اس لڑکے سے چھڑوانے کا، انہوں نے ڈرائیو کرتے ہوئے حتمی فیصلہ کیا۔ حیات خان امانی کے کہنے پر صبا کا علاج کروانے کے لیے فوراً رضامند ہو گئے تھے۔ گلشن کو البتہ اعتراض تھا، مگر چونکہ یہ امانی کی خواہش تھی، لہٰذا اس کے اعتراض کو وہ خاطر میں نہیں لائے۔ آج صبا کی سرجری تھی اور حیات خان امانی کے ساتھ ہسپتال آئے ہوئے تھے۔ آج اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے خود کو بڑی سی چادر سے ڈھک لیا تھا۔ اس کے حلیے میں آئی تبدیلی کو دیکھ کر حیات خان دل ہی دل میں بہت خوش تھے۔ انہیں لگا جیسے ان پہ ان کی سمجھانے کا اثر ہوا ہے۔ امانی، میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا؟ صبا نے آپریشن تھیٹر جانے سے اس سے پوچھا۔ ہاں، تم ضرور ٹھیک ہو جاؤ گی صبا، صحیح سلامت واپس آؤ گی انشاءاللہ۔ امانی نے اسے تسلی دے کر گلے سے لگا لیا۔ اگر میں نہ بھی آئی تو تم دکھی مت ہونا، کیونکہ میری زندگی کے اس سفر کی اختتامی منزل بہت خوبصورت ہے، اس لیے مجھے بالکل ڈر نہیں لگ رہا۔ وہ جواباً نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، کچھ کہہ نہیں سکی۔ پھر وہ اسے اور اپنی ماں کو آخری بار گلے لگا کر آپریشن تھیٹر میں چلی گئی۔ صبا کو آپریشن تھیٹر میں گئے 4 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا تھا، اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ آپریشن 6 گھنٹے تک بھی چل سکتا ہے۔ وہ تینوں آپریشن تھیٹر کے باہر موجود تھے۔ حیات خان فکر مندی سے حال میں ٹہل رہے تھے، جبکہ امانی آپریشن تھیٹر کے سامنے لگی کرسیوں پر صبا کی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھیں اور امانی سے چپ کرا رہی تھیں۔ آنٹی، آپ روئے مت پلیز، دعا کریں، صبا ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اس سے زیادہ تسلی اپنے آپ کو دے رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ مزید گزرا تھا جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر باہر نکلا۔ حیات خان تیزی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھے۔ امانی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ آئی ایم سوری، دی پیشنٹ از نو مور۔ ڈاکٹر حیات خان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے رسمی جملہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ پھر ایک کے بعد ایک سارا سٹاف باہر نکلتا گیا۔ یہ سنتے ہی صبا کی ماں بہت بری طرح رونے لگی تھی،
مگر اب امانی نے اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ تسلیاں اور دلاسے دینے کے لیے اب اس کے پاس کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ جسے جانا تھا وہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ حیات خان نے اظہار افسوس کے لیے امانی کو اپنے گلے سے لگا کر اس کے سر پر پیار دیا اور ڈسچارج فارمیلٹیز پوری کرنے چلے گئے، اور وہ صبا کی ماں کو وہیں روتا چھوڑ کر آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھ گئی۔ اسٹریچر پر صبا کا بے حس و حرکت وجود پڑا ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ مسکرا رہی تھی، جسے وہ اپنی خوبصورت منزل کو پانے کی خوشی میں خوش ہو رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور بہت حسرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، جس نے اللہ کی محبت کو چنا تھا۔ چناؤ کرنا آسان تھا، میں نے اپنے لیے اس محبت کو چنا جو مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہے گی۔ کہیں دور سے صبا کی آواز سنائی دی تھی۔ اللہ کی محبت کو چننے والی لڑکی، اللہ تمہاری ابدی زندگی کو اپنے نور سے بھر دے۔ اس نے نم آنکھیں لیے سچے دل سے دعا کی۔ صبا کی وفات کو 10 دن گزر چکے تھے۔ وہ اتنی خاموشی سے دنیا میں رہی، پھر دنیا سے چلی بھی گئی۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ اس کی ماں کو صبا کے ماموں لے گئے تھے، کیونکہ یہاں وہ بالکل تنہا ہو چکی تھیں۔ جتنے دن تک وہ یہاں تھی امانی اکثر اس کے پاس چلی جایا کرتی تھی، اور دن بھر وہ دونوں صبا کی باتیں کیا کرتی تھیں۔ مگر اس کے جانے کے بعد ایسا کوئی نہیں بچا تھا جس سے وہ صبا کی باتیں کرتی، اس لیے ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔ حیات اور گلشن دونوں اجنبے میں تھے کہ صبا کبھی اس کی دوست نہیں رہی تھی، پھر وہ کیوں اس کی موت کا اتنا گہرا صدمہ لیے ہوئے تھی۔ ان دنوں وہ یحییٰ سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ فون کرتا بھی تو بس سلام دعا کے بعد وہ اس کی باتوں پر ہوں ہاں کرتی رہتی، اور پھر وہ تنگ آ کر فون کاٹ دیتا تھا۔ گلشن اور حیات کئی بار اس سے اس کی حالت کے متعلق بات کر چکے تھے، مگر وہ یہی کہتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ لوگ اسے گھر سے باہر نکل کر دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کا کہتے تھے، اور دانیہ کئی بار اسے لینے آ چکی تھی، مگر اس کی دلچسپی ہر چیز سے اٹھ گئی تھی۔ اسے یاد تھی تو صرف صبا اور اس کی پہلی اور آخری بار کی ہوئی باتیں۔ چند دنوں بعد اس کا رزلٹ آ گیا اور وہ سی گریڈ سے پاس ہوئی، اس کی زندگی کا پہلا سی گریڈ۔ وہ جس کالج میں پہلے سے پڑھ رہی تھی وہاں میرٹ کی بنیاد پر سی گریڈ کے ساتھ اس کو داخلہ نہیں مل سکتا تھا، مگر حیات خان چاہتے تھے کہ وہ سیلف فائنانس پر وہیں پڑھ لے، کیونکہ وہ شہر کا بہترین کالج تھا، مگر اس نے سیلف فائنانس پر داخلہ لینے سے صاف انکار کر دیا اور ضد کر کے ایک لوکل گورنمنٹ کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنی ہر شے میں پرفیکشن کی قائل بیٹی کی اس حرکت پر حیران تھے، مگر اس کی ضد کے آگے مجبور بھی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ جب اس نے محنت نہیں کی تو وہ اتنے اچھے کالج میں پڑھنا ڈیزرو بھی نہیں کرتی، جبکہ در حقیقت کالج بدلنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی پرانی زندگی سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، کیونکہ اگر وہ وہیں رہتی تو ہمیشہ اسے پرانی تلخ یادیں ستاتی رہتی۔ جب اس نے کالج بدلا تو دانیہ کو بھی مجبوراً اس کے ساتھ ہی کالج بدلنا پڑا، اور گلشن پر حیرت کا پہاڑ تب ٹوٹا جب وہ پہلے دن کالج جانے کے لیے برقع پہنے نقاب لگا کر نکلی۔ اس دن کے بعد سے گلشن اور اس کی لڑائی رہنا شروع ہو گئی۔ گلشن ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ چکی تھی کہ وہ اپنا نقاب چھوڑ دے، مگر وہ اپنی ضد کی پکی تھی۔ ہر بار جب گلشن اس سے بحث کرتی تو وہ اپنی ماں کو اپنے دلائل سے لاجواب کر دیتی، اور حیات خان ان دونوں کی بحث سے محظوظ ہوتے رہتے۔ گلشن انہیں بھی امانی کو سمجھانے کا کہتی، مگر کندھے جھکا کر مسکرا دیتے۔ اس کے جاننے والوں میں سے ایسا کوئی نہیں تھا جس نے اس کے پردہ کرنے پر اعتراض نہیں اٹھایا تھا، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے یحییٰ کے، اور یحییٰ سے وہ بات کر چکی تھی۔ اسے اس کے پردہ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ کوئی بدلتا ہوا ٹرینڈ ہوگا جو ان فیشن ہوگا۔ جب فیشن آؤٹ ہوا تو وہ بھی یہ سب چھوڑ دے گی، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس نے حجاب کو کسی فیشن کے طور پر نہیں بلکہ طرز زندگی کے طور پر اپنایا تھا۔ اس کے دل میں یحییٰ کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ اب اس سے اظہار نہیں کرتی تھی۔ کوشش کرتی تھی کہ فون پہ بھی کم ہی بات کرے، کیونکہ اب یہ سب کرتے ہوئے اسے اس کا ضمیر احساس جرم میں مبتلا رکھتا تھا۔ اب اس کی صرف ایک ہی شدید خواہش تھی کہ یحییٰ جلد از جلد اسے شادی کر لے، تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے محرم بن جائیں اور وہ حق سے اس پر اپنی تمام تر محبت اور توجہ نچھاور کر سکے۔ 2 سال کے عرصے تک اپنی ڈٹائی اور ضد کی وجہ سے وہ اپنی ماں اور دانیہ کے لاکھ مجبور کرنے کے باوجود اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے پر قائم رہی تھی۔ بالآخر وہ سب ہار مان کر اس نئی امانی کو قبول کر چکے تھے،
اور یحییٰ کے واپس آنے سے پہلے تک اس کا یہی خیال تھا کہ وہ یحییٰ کو بھی وہ اسی طرح قبول ہے۔ اس کی ساری آزمائشیں ختم ہو چکی ہیں، اب تو یحییٰ کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی اس کی منتظر ہے۔ مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی سب سے بڑی آزمائش یحییٰ کے آنے سے ہی شروع ہونی تھی، کیونکہ دل کو جو چیز سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اللہ انسان کو اسی چیز سے آزماتا ہے، اور اس کے دل کی سب سے پیاری شے یحییٰ کی محبت تھی، اس لیے اللہ اسے یحییٰ کے ہاتھوں ہی آزما رہا تھا۔ اور جب وہ صبا جیسی صورتحال میں پہنچی جہاں اسے دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تھا، تو اس کی جتنی بہادر نہیں نکلی، کمزور پڑ گئی، دو ٹوک فیصلہ نہیں کر سکی، اور اللہ سے یہی دعا کرنے لگی کہ یحییٰ اسے اس پردے سمیت قبول کر لے، کیونکہ وہ اس انسان کی محبت کو کھونا افورڈ نہیں کر سکتی تھی جو اس کی زندگی بن چکا تھا۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ کائنڈلی چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیا کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جایا کریں گے۔ شکریہ۔